یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جسے دنیا نے ڈرگ لارڈ کے نام سے جانا۔ پیبلو ایسکوبار، ایک غریب کسان کا بیٹا جس نے دنیا کی سب سے خطرناک اور امیر ترین مافیا سلطنت بنائی، مگر اس عروج کے ساتھ آئی تباہی، قتل و غارت اور بے شمار جرائم سے بھری ہوئی کہانیاں۔ یہ ویڈیو پیبلو ایسکوبار کی زندگی کا ایک مکمل جائزہ لے گی۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1 دسمبر 1949 میں کولمبیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں ریو نیگرو سے، جہاں پیدا ہونے والا ایک بچہ جو دنیا کی تاریخ کا سب سے خطرناک اور بدنام شخص بنے گا، کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ پیبلو ایمیلیو ایسکوبار گیویریا ایک غریب کسان کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ کھیتوں میں کام کرتا تھا، جبکہ اس کی ماں ایک اسکول ٹیچر تھی۔ پیبلو کی پرورش ایک عام گھرانے میں ہوئی، جہاں زندگی گزارنے کی سہولیات کم تھی لیکن خواب بڑے تھے۔ پیبلو کا بچپن غربت اور تنگ دستی میں گزرا۔ اس نے اپنی زندگی کی حقیقتوں کو بہت جلد سمجھ لیا۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ پیبلو ایک غیر معمولی ذہین بچہ تھا اور اس کے خواب ہمیشہ سب سے ہٹ کے تھے۔ بچپن سے ہی پیبلو کے اندر خود اعتمادی تھی۔ اس کے دل میں امیری کی شدید خواہش تھی، جو وقت کے ساتھ بڑھتی گئی، لیکن یہ خواہش کس حد تک جا سکتی تھی، اس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ اپنی جوانی کے دنوں میں پیبلو نے جرم کی دنیا میں پہلا قدم رکھا۔ چوری، سمگلنگ اور فیک ڈاکومنٹس بنانے جیسے چھوٹے موٹے جرائم نے اس کے اندر کی بے خوفی اور چالاکی کو بڑھایا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ پیبلو نے اپنی شروعات قبرستان سے کی۔ وہ قبروں کے کتبے چرا کر ان کا نام مٹا دیتا اور رنگ کر کے بیچ دیتا تھا۔ یہ اس کا جرم کی دنیا میں پہلا قدم تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا، پیبلو نے جرم کی دنیا میں اپنے تعلقات بڑھانے شروع کیے۔ میڈلین شہر، جہاں جرائم تیزی سے بڑھ رہا تھا، پیبلو کی خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بہترین جگہ بن گیا۔ پیبلو ایسکوبار کے لیے جرم ایک ذریعہ تھا، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ اس وقت تک کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ نوجوان جس نے قبر کے کتبے چرانے سے آغاز کیا تھا، ایک دن دنیا کے سب سے بڑے ڈرگ لارڈ کے طور پر جانا جائے گا۔ 1970 کی دہائی کا کولمبیا، جہاں منشیات کی دنیا تیزی سے بدل رہی تھی۔ کوکین، جو ایک وقت میں صرف چند لوگوں کے لیے دستیاب تھی، اب دنیا بھر میں اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ اور اس دھندے میں پیبلو ایسکوبار نے قدم رکھا، ایک ایسی راہ پر جو اسے شہرت اور بدنامی دونوں دلائے گی۔ پیبلو نے سب سے پہلے چھوٹے پیمانے پر کام شروع کیا۔ وہ اسمگلروں سے سیکھتا، اپنے تعلقات بڑھاتا اور اپنا نیٹ ورک مضبوط کرتا رہا۔ کوکین، جو جنوبی امریکہ کے جنگلات میں اگائی جاتی تھی، امریکہ جیسے ممالک میں بھیجی جاتی تھی۔ پیبلو نے اس پوری سپلائی چین کو سمجھا اور اپنی حکمت عملی تیار کی۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں پیبلو نے میڈلین کارٹل کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک منظم گروہ تھا جو کوکین کی پیداوار سے لے کر سپلائی تک ہر مرحلے کو کنٹرول کرتا تھا۔ پیبلو نے اپنے نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے ایگریکلچر اور کیمیکل کے ماہرین کی مدد لی۔ وہ کسانوں کو کوکین کی پیداوار کے لیے قائل کرتا اور اپنے کاروبار میں شامل کر لیتا۔ 1980 کی دہائی تک امریکہ میں کوکین کی مانگ آسمانوں کو چھونے لگی۔ یہ موقع پیبلو کے لیے سنہری ثابت ہوا اور اس نے اپنی سپلائی کو 3 گنا کر دیا۔ پیبلو کی کوکین امپورٹ ایکسپورٹ کی کامیابی نے اسے بے تحاشا دولت دی۔ اس کی دولت کی انتہا اتنی تھی کہ وہ اسے گن نہیں سکتا تھا۔
बल्कि तोल कर गिनता था। पैब्लो एस्कोबार की कामयाबी के पीछे उसकी बेरहमी थी। वो अपने मुखालफिन को रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। मुखालफिन, पुलिस और सियासतदान किसी को भी नहीं बख्शता था। पैब्लो के लिए असूल था, पैसा लो या मौत कबूल करो। ये खौफजदा करने की वो पॉलिसी थी जिसने कार्टिल को नाकाबिले शिकस्त बनाया। पैब्लो की ताकत इतनी थी कि कोलंबिया की पुलिस और गवर्नमेंट भी उसके सामने बेबस नजर आती थी। पैब्लो ने अपनी दौलत का इस्तेमाल लोगों को अपने हक में करने के लिए किया। उसने गरीबों के लिए मकानात बनाए, हॉस्पिटल खोले और खैरात दी, जिसके करके वो उनके लिए विलन की बजाय रॉबिन हुड बन गया। कुछ लोगों का कहना था कि पैब्लो ने हमारे लिए वो कुछ किया जो हुकूमत नहीं कर सकी। लेकिन जहां वो एक तरफ लोगों की मदद कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी बदनामी, कत्लो गारत और मंशियात के कारोबार से जुड़ी थी। पैब्लो एस्कोबार की जिंदगी का दूसरा मरहला शुरू हो चुका था। एक ऐसा मरहला जिसमें उसकी ताकत अरूज पर थी, लेकिन साथ ही दुश्मनों की तादाद भी बढ़ रही थी। 1970 और 1980 की दहाइयों में पैब्लो एस्कोबार ने एक ऐसा नेटवर्क कायम किया जिसने उसे दुनिया का सबसे अमीर और खतरनाक शख्स बना दिया। ये अरूज किसी मौजज़े से कम न था, मगर इसकी कीमत क्या थी? पैब्लो की दौलत नाकाबिले तसव्वुर थी। उसका जाती महल हासिएंडा नेपल्स किसी ख्वाब से कम नहीं था। ये जगह ना सिर्फ उसकी दौलत बल्कि उसके पागलपन की अलामत थी। पैब्लो के पास इतनी दौलत थी कि उसे जखीरा करने के लिए गोदाम बनाए गए, लेकिन ये सब दौलत भी उसे वो सुकून ना दे सकी जिसकी उसे तलाश थी। पैब्लो ने अपनी सल्तनत की बुनियाद एक सादा असूल पर रखी। पैदावार से लेकर सप्लाई तक का हर लम्हा उसके कंट्रोल में होगा। इसने स्मगलिंग के नित नए तरीके इजाद किए, जिसमें सबमरीन, छोटे हवाई जहाज और कार्गो जहाज का इस्तेमाल शामिल था। पैब्लो एस्कोबार सिर्फ एक ड्रग लॉर्ड नहीं था, वो एक हिकमत अमली का माहिर था। उसके नेटवर्क ने अमेरिका की 80% कोकेन सप्लाई पर कब्जा कर लिया। पैब्लो की ताकत सिर्फ उसकी दौलत तक महदूद नहीं थी। उसने सियासत में कदम रखने का फैसला किया और 1982 में कोलंबिया की कांग्रेस का रुकन बन गया। लेकिन ये फैसला जल्द ही मुतनाज़ा बन गया। पैब्लो के माजी के बारे में सवालात उठने लगे और उसकी सियासत में शमूलियत ने उसके दुश्मनों की तादाद बढ़ा दी। पैब्लो का ये ख्वाब ज्यादा देर तक न चल सका, लेकिन उस वाक़ये ने उसके अंदर इंतकाम की आग को मजीद भड़का दिया। अपने दुश्मनों को दबाने के लिए पैब्लो ने अपनी मशहूर हिकमत अमली पैसा लो या मौत कबूल करो का इस्तेमाल किया। सियासतदान, जुडिशरी और पुलिस किसी को बख्शा नहीं गया। 1980 की दहाई के एहतमाम तक मैडलिन खौफो हिरास का शिकार हो चुका था। पैब्लो ने अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए दहशतगर्दी का सहारा लिया। पैब्लो ने अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए भी इस्तेमाल किया। वो हॉस्पिटल, स्कूल और मकानात तमीर करता। इन खिदमात ने उसे मैडलिन की गरीब आवाम में एक हीरो बना दिया। ऐसे लोग भी थे जो उसे मसीहा समझते थे, लेकिन इसके इक़दामात के पीछे छुपे खतरनाक इरादों को ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। पैब्लो के बढ़ते हुए असर और रसूख ने न सिर्फ कोलंबिया बल्कि अमेरिका को भी हिला के रख दिया। अमेरिकी हुकूमत ने इसे खत्म करने के लिए अपनी तमाम ताकत लगा दी। ये एक ऐसा मार्का था जो दुनिया की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था। एक शख्स, एक कौम और एक ताकतवर हुकूमत के दरमियान जंग की शुरुआत हुई। पैब्लो एस्कोबार का अरूज अब उसके ज़वाल की बुनियाद बन रहा था।
اس کے دشمن بڑھ رہے تھے اور وہ خود بھی اپنے ہی عذاب کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ جہاں پیبلو کا عروج ایک حیرت انگیز کہانی تھی، وہیں اس کا زوال اس سے بھی زیادہ عبرتناک تھا۔ دوست دشمن بن گئے اور اس کی بنائی سلطنت بکھرنے لگی۔ 1989 میں پیبلو کی دہشت گردی نے کولمبیا کو ایک جنگ زدہ ریاست میں تبدیل کر دیا۔ کار بم دھماکے اور قتل و غارت کا سلسلہ عام ہو چکا تھا۔ پیبلو کے خلاف کارروائی کرنا آسان نہیں تھا۔ اس نے حکومتی اہلکاروں کو خرید لیا تھا اور جو خریدے نہ جا سکے ان کو موت کا سامنا کرنا پڑا۔ پیبلو کے زوال کی ابتدا اس کے حریفوں، خاص طور پر کیلی کارٹل سے ہوئی۔ کیلی کارٹل نے ایک خفیہ گروپ لاس پیپرز تشکیل دیا جو پیبلو کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور اس کے نیٹ ورک کو کمزور کرنے پر مامور تھا۔ لاس پیپرز نہ صرف ایک انتقامی گروہ تھا بلکہ ایک پیغام تھا کہ پیبلو کا امپائر اب محفوظ نہیں رہا۔ پیبلو ایسکوبار نے 1991 میں کولمبیا کی حکومت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جس کے تحت وہ اپنے ذاتی بنائے گئے لا کیتھیڈرل جیل میں قید ہوا، لیکن یہ جیل سے زیادہ ایک محل تھا جہاں سزا کم اور آرام زیادہ میسر تھا۔ یہاں سے بھی وہ اپنے نیٹ ورک کو چلاتا رہا جب تک کہ اس کے اختیارات کولمبیا کی حکومت کے لیے ناقابل قبول نہ ہو گئے۔ جب حکومت نے پیبلو کی حدود کو کم کرنے کی کوشش کی تو اس نے جیل سے فرار ہو کر ایک نئی جنگ چھیڑ دی۔ یہ پیبلو کی کہانی میں ایک اہم موڑ تھا۔ پیبلو کی گرفتاری کے لیے سرچ بلاک کے نام سے ایک مخصوص یونٹ تشکیل دیا گیا جسے امریکی DEA اور کولمبیا کی حکومت کی مدد حاصل تھی۔ پیبلو کا ہر ٹھکانہ خطرے میں تھا۔ اس کے وفادار یا مارے گئے یا گرفتار ہو گئے اور پیبلو خود ایک بھاگتا چھپتا مجرم بن گیا۔ جیسے جیسے پیبلو کی طاقت کم ہوتی گئی، اس کی سلطنت کا خاتمہ شروع ہو گیا۔ اس کے قریبی لوگ یا تو دشمن بن گئے یا جان بچانے کے لیے فرار ہو گئے۔ اس کے خاندان کو بھی اس کے جرائم کی سزا ملی۔ اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو بار بار ایک جگہ سے دوسری جگہ فرار ہونا پڑتا۔ پیبلو کا خاندان اس کے لیے سب کچھ تھا، مگر اب وہ بھی اس کے گناہوں کی قیمت چکا رہے تھے۔ 2 دسمبر 1993 یہ وہ دن تھا جب پیبلو ایسکوبار کی کہانی کا اختتام قریب آیا۔ ایک فون کال نے اس کے ٹھکانے کو بے نقاب کر دیا۔ جب فورسز اس کے قریب پہنچی تو پیبلو نے اپنی جان بچانے کے لیے آخری کوشش کی، لیکن یہ سب بے سود ثابت ہوئی۔ پیبلو کی موت نے ایک عہد کا خاتمہ کیا، ایک ایسا عہد جو دولت، دہشت گردی اور طاقت کا مظہر تھا۔ پیبلو کی موت کے بعد کولمبیا کی عوام کو امن ملا، مگر یہ امن بہت مہنگے داموں آیا۔ ہزاروں زندگیاں ضائع ہوئی اور ایک نسل دہشت کے سائے میں پروان چڑھی۔ پیبلو ایسکوبار کی زندگی صرف جرم کی کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ طاقت اور دولت کے نشے کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔